اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جملہ حاضرین مجلس، طلبہ اکرام، علماء اکرام، حضرت مولانا حیدر معین شافعی صاحب و دیگر اساتذہ مدرسہ آزاد، حضرت علامہ مولانا مفتی فاروق ازہری صاحب قبلہ دامت اللہ نورانی، اور اسلامی رشتے کی بیٹھی ہوئی مائیں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله جل جلاله وعم نواله في القرآن المجيد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و علی آلہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت کی کمی ہے، ہمیں اور کی جگہ جانا ہے، اور ایسا اگر ہمیں معلوم ہوتا تو کچھ پروگرام وہ والے نپٹا کر کے پھر ہم آ جاتے۔ بہرحال کوئی بات نہیں ہے، جیسا وقت ہے ویسا ہی یہ رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ اس مجلس میں تمام اساتذہ اکرام، آپ کے طلبہ اکرام سے میں گفتگو کر رہا ہوں، تم لوگوں سے، آپ کے جو اساتذہ ہیں یہ خود اپنے آپ میں بہت قابل ہستیاں ہیں، اور مجھ سے بھی بڑی ایک عالم یہاں پر جو تشریف فرما ہے مفتی فاروق ازہری صاحب، جن کا بھی آپ نے بیان سماعت کیا، وہ مجھ سے بھی بڑے عالم ہیں، جامعۃ الازہر مصر سے فارغ ہیں۔ بہرحال یہاں چند شبہات میں دور کر جاؤں انشاءاللہ، تاکہ طلبہ اکرام کو آنے والے وقت میں ایک آسانی رہے۔ سب سے پہلے تو آپ طلبہ اکرام میں سے ایس ایل سی پی یو سی وغیرہ کو بھی جاتے ہیں، مدرسے کی لائن کے ساتھ ساتھ انگلش وغیرہ بھی پڑھتے ہیں۔ جتنے بھی یہاں پر ہیں، all of the listeners are sitting here. I am asking you, who is the best person in the world? Who can answer me? Who can give me the answer? Who is the best person? کون ہے دنیا میں سب سے اچھا انسان؟ عالم نہیں۔ اچھی بات ہے آپ نے جواب دیا، لیکن نہیں، this is no correct answer۔ جو بہتر آنسر ہے، جو بہتر آنسر ہے وہ وہی ہے جو تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا۔ The best person amongst you, the person studies the Quran and teaches it to others۔ بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اب to analyze who is the best in all the world, throughout the world, to analyze, it is important to observe all the world۔ اگر یہ معلوم کرنا ہو کہ ایک گاؤں میں سب سے زیادہ خوبصورت انسان کون ہے، تو پورے گاؤں کے ہر انسان کو دیکھنا پڑے گا، ارے دیکھنا پڑے گا نا، تبھی تو پتہ چلے گا خوبصورت کون ہے۔ بنا اینالائزیشن کے ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ اب مان لیجیے آپ کے یہاں پر 10 اساتذہ ہیں، 10، اور 10 میں سے کس کی رائٹنگ اچھی ہے، تو پہلے سب کو سامنے رکھ کر کے اس کا اینالائزیشن کرنا پڑے گا، تب پتہ چلے گا کہ اچھی رائٹنگ کس کی ہے۔ بنا دیکھے پتہ نہیں چل سکتا۔ اسی طرح کسی گاؤں میں کوئی بہت بڑا شہر میں عالم ہے، تو اس عالم کا پتہ تب چلے گا جب ہم نے اس کے مد مقابل دوسرے بھی علماء دیکھے ہوں، یعنی پورے شہر کے علماء کو دیکھا ہو، تو پتہ چل جائے گا کہ بڑا عالم کون ہے۔ اب میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ،
पूरी कायनात में बेहतर वो है जो कुरान पढ़े भी और पढ़ाए भी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, पूरी कायनात को रसूलुल्लाह ने फरमाया, पूरी कायनात। इब्ने हजर फरमाते इससे मुराद पूरी कायनात। तो पूरी कायनात में रसूलुल्लाह को कैसे पता चला कि बेहतर कुरान मजीद पढ़ने वाला ही है? कैसे पता चला? तो मानना पड़ेगा कि ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने पूरी कायनात के जर्रे जर्रे का इल्म अता फरमाया। विदाउट एनालाइजेशन हाउ कैन वी से, कैसे कह सकते हैं? तो पता चलता है कि मेरे मुस्तफा ने असेसमेंट किया है और सबको ऑब्जर्व किया, देखा है, पूरी कायनात के जर्रे जर्रे को देखा है। इसीलिए तो फरमा दिया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और दूसरों को पढ़ाए। अब कुरान पढ़ने का मतलब क्या है? कुरान पढ़ने का मतलब ये नहीं है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम या कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास। कुरान पढ़ने का मतलब ये नहीं, जो मकसद हदीस है वो ये नहीं है। ये तिलावत कुरान है। तिलावत कुरान अलग है, क़िराअत कुरान अलग है। तिलावत कुरान अलग है, इफ़हाम व तफ़हीम कुरान अलग है। अब कुरान पढ़ने का मतलब क्या है? कुरान जो रसूलुल्लाह ने फरमाया तुम में बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। ये तो वहाबी, तबलीगी, देवबंदी, शिया, राफिजी, कादियानी, खारजी सभी कुरान पढ़ते और पढ़ाते भी। अरे पढ़ते पढ़ाते के नहीं, तो क्या वो बेहतर हो जाएंगे? नहीं हो सकते। तो मकसद हदीस क्या है? मकसद हदीस ये है, कुरान पढ़ने का मकसद ये है, अगर कोई हनफी है तो वो शाफी का मुखालिफ ना होगा। अगर कोई शाफी है हनफी का मुखालिफ नहीं होगा। कोई मालिकी है तो वो अइम्माए सलासा का मुखालिफ नहीं होगा। कोई हम्बली है इमाम मालिक का मुखालिफ नहीं होगा। कुरान मजीद पढ़ने का और पढ़ाने का मकसद ये है कि जो बंदा कुरान मजीद पढ़ेगा वो अपने मदरसे में अइम्माए अरबा के किरदार को पेश करेगा और जो तलबा होंगे उनको सहाबा का रास्ता देगा और रास्ता देने के बाद बताएगा कि इनके रास्ते तक जो हम पहुंचे हैं वो हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी के वसीले से ही पहुंचे हैं। ये कुरान पढ़ने का मकसद है। क्यों? कि कुरान में एक आयत नहीं, कुरान में सिर्फ नमाज नहीं, कुरान में सिर्फ रोजा नहीं, कुरान में सिर्फ और सिर्फ तबलीग नहीं, कुरान मजीद के अंदर बल्कि यूं कहिए कि दुनिया की कोई ऐसी शय मौजूद नहीं जो कुरान के अंदर ना हो। कोई भी शय ऐसी नहीं है कि जो कुरान के अंदर मौजूद ना हो। तिब्यान लिकुल्ली शय है, हर चीज का खुला बयान है। हजरत अली फरमाते कि कुरान के एक लफ्ज के अंदर 30,000 उलूम मौजूद होते हैं। कितने उलूम? एक लफ्ज के नीचे 30,000 उलूम है। और इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि मेरी गाय की अगर रस्सी खो जाए, गुम हो जाए, तो मैं उसको कुरान मजीद में ढूंढ लेता। तो कुरान में सिर्फ नमाज नहीं है, कुरान में सिर्फ तबलीग ही नहीं है, तबलीग भी है, नमाज भी है, रोजा भी है, हज भी है, ज़कात भी है। इसके साथ साथ ये भी है अला इन्ना औलियाल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हमारे पास तक ना तो रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, हमारे पास तक ना ही तो सहाबा इकराम आए, हमारे पास ना ही ताबईन आए। हमें जो ये इल्म दिया, दीन दिया, इस्लाम दिया, ये अगर किसी ने दिया है तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मुईनुद्दीन चिश्ती ने दिया। हमें जो दीन दिया है इब्ने हजर अस्कलानी ने दिया है, इब्ने हजर मक्की ने दिया है, इमाम मोहम्मद हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद गजाली ने दिया है। हमें जो दीन दिया है, अजमियों को जो दीन सिखाया है, दीन हक सिखाया है, उसका नाम इमाम मोहम्मद रजा साहब फाज़िल बरी नहीं। मुझे उम्मीद है कि कुरान मजीद की नस के मुताबिक, कुरान मजीद के फरमान के मुताबिक कि कुरान पढ़ने का और पढ़ाने का मकसद क्या है, तो मुझे उम्मीद है कि मदरसा हाजा, मदरसे का नाम दारुल उलूम अल फाइज मरकज़ुत तय्यबा के जितने भी असातिज़ा हैं, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह
جو حدیث کا مقصد ہے، اس مقصد کے تحت ہی اس مدرسے کے اندر اساتذہ کی جانب سے بچوں کو قرآن پڑھایا جائے گا۔ اسی مقصد کے تحت تعلیم بھی دی جائے گی۔ علم کے رہے حق نہ نمایت، شیخ سعدی فرماتے ہیں علم کے رہے حق نہ نمایت، جہالت ایسا علم جو سیدھا راستہ نہ دکھا سکے، ایسا علم جو رافضی بنا دے، ایسا علم جو وہابی بنا دے، ایسا علم جو تبلیغی بنا دے، جو قادیانی بنا دے، وہ علم جنت میں نہیں لے کے جائے گا، وہ جہالت ہے۔ علم وہ ہونا چاہیے، علم وہ ہونا چاہیے کہ جو علم میرے مصطفیٰ نے 12 سال سورہ بقرہ پڑھا کر حضرت عمر کو عطا فرمایا، سورہ بقرہ پڑھا کر حضرت عمر کو عطا فرمایا۔ اور یاد رکھو جو علم جہالت والا ہوگا اس میں عقل پیدا ہو جائے گی، اور جو علم عاجزی والا ہوگا اس میں سجدے ہوں گے، اس میں رکوع ہوں گے، نماز ہوگی، روزہ ہوگا۔ یہ ہے اصل علم۔ اس کا مطلب ہے کہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ اب سمجھ میں آگئی کہ نہیں آگئی بات؟ دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ حنفی بچے ہیں اور کچھ شافعی بچے ہیں، ان کے بھی ذہن میں، اور یہ سمجھ لیجئے کہ علماء اکرام تک کے ذہن میں کچھ شبہات رہتے ہیں، اور جو عوام جاہل ہے، خاص کر کافر لوگ، آج کے نام نہاد اہل حدیث غیر مقلد وہابی محمد بن عبد الوہاب کے پیروکار نجدی، یہ کہتے ہیں کہ صاحب قرآن ایک، حدیث ایک، تو تم چاروں اماموں سے ایک کو فالو کیوں کرتے؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ Why do imitation of one imam? Imitation سمجھ گئے نا؟ imitation the action of using someone or something as a model. The action of using someone or something as a model. یعنی تقلید کرنا۔ کیا کرنا؟ تقلید۔ بچوں ادھر توجہ میری طرف توجہ، جو اساتذہ حضرات ہیں وہ بھی میری بات سنیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ایک امام کو فالو کیوں کرتے ہیں؟ امام اعظم کو یا امام شافعی کو، امام مالک کو، امام احمد، کیونکہ حدیث تو رسول اللہ کو فالو کرو، انہیں کی تقلید کرو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایکشن آف یوزنگ سمون اور سم تھنگ ایز اے ماڈل۔ ماڈل کیا ہوتا ہے؟ ماڈل کس سے بنا؟ موڈ سے۔ اور موڈ وہ چیز ہوتی ہے جو چینج بھی ہوتی رہتی ہے۔ موڈ کیا ہے؟ جو چینج ہوتا ہے۔ امام اعظم کے پاس کوئی مسئلہ آیا، امام اعظم نے کہہ دیا میرے نزدیک یہ ٹھیک ہے، امام شافعی کے پاس جا کر کے چینج ہو گیا۔ ارے ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور جو امام شافعی کے پاس آیا وہ امام مالک کے پاس جا کر کے، یہ ہوا ماڈل۔ تو کیا رسول اللہ کا کوئی مسئلہ چینج ہو سکتا؟ نہیں ہوتا۔ اس لیے رسول اللہ کی تقلید نہیں ہوتی۔ اور جو اعتراض کرتے انہیں جواب دو، ارے تقلید اس چیز کا نام ہے جس میں شک واقع ہو جائے، یعنی مجتہد نے کچھ کہا اور دوسرے نے کچھ اور کہا، لیکن رسول اللہ کی تقلید نہیں ہوتی، کیونکہ رسول اللہ کی بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے ہم رسول اللہ کی تقلید نہیں کرتے، رسول اللہ کی اتباع کرتے ہیں۔ پورے قرآن میں، پوری حدیثوں میں ایک بھی جگہ رسول اللہ کی تقلید کا لفظ موجود ہے۔ فَاتَّبِعُوا فَاتَّقُوا اللَّهَ اتَّبِعُوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کا لفظ ہے، اتباع کا لفظ ہے، تقلید کا لفظ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تقلید وہ چیز ہے کہ جس میں شک واقع ہو سکتا ہے مجتہد کی طرف سے۔ اگر مجتہد نے کسی چیز کو واجب قرار دیا، جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر امام اعظم کے یہاں رفع یدین نہیں ہوتا تو میں رفع یدین کو واجب کر دیتا، تو ان کے پاس تک حدیث پہنچی۔ لیکن امام شافعی نے کیا کہا کہ یہ مستحب کے طریقے، سنت غیر مقتدیہ، یعنی کرے گا تو ثواب اور نہیں کرے گا تو کوئی گناہ نہیں۔ تو امام اعظم تو کہتے ہیں کہ رفع یدین نہیں کرنا، نکو، اور امام شافعی کہتے ہیں کہ رفع یدین کرنا ہے، اور وہ بھی اس حیثیت سے کہ سنت غیر مقتدیہ۔ اب چینج ہو گیا، ایک مجتہد کہہ رہا ہے کہ کرنا اور ایک مجتہد کہہ رہا ہے نہیں کرنا۔ تو تقلید وہ چیز ہوتی ہے جس میں شک پیدا ہو جائے، رسول اللہ کی بات میں کوئی شک پیدا نہیں ہوتا۔ بچوں توجہ ادھر کرو، یا میں جاؤں؟ توجہ کرو، یہ چیز ہو گئی۔ پھر دوسری چیز یہ ہے، یاد رکھو، بخاری شریف جب آپ پڑھیں گے، کہتے ہیں کہ صاحب چار امام کہاں سے آئے؟ بخاری شریف کے اندر، مسلم کے اندر 4 طریقے موجود ہیں۔ ایک حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ وضو کرتے ہوئے ہاتھ 3 بار دھونا۔ کتنی بار؟ 3 بار۔
اور ایک میں لکھا ہوا 4 بار دھونا اور ایک میں لکھا ہوا 5 بار دھونا. ٹھیک ہے جی. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب 4 امام کہاں سے آئے، تو ان سے پوچھو کہ یہ 4 طریقے کہاں سے آئے. 4 امام جہاں سے آئے ہیں وہ بھی رسول اللہ ہی ہیں. رسول اللہ نے خود ہی 4 طریقے عطا فرمائے. ارے رسول اللہ سے بڑا تو کوئی عالم نہیں ہے نا. حضور نے ایک جگہ تو 3 کا ذکر کیا، ایک جگہ 4 کا ذکر کیا اور ایک جگہ 5 کا ذکر کیا. تو پتہ چلتا ہے کہ یہ 4 طریقے کس نے دیے؟ رسول اللہ نے. ایک کو امام اعظم نے لے لیا، ایک کو امام شافعی نے لے لیا، ایک کو امام مالک نے لے لیا اور ایک کو امام احمد ابن حنبل نے لے لیا. تو اعتراض کس بات کا؟ ارے امام اعظم کوئی بات بتائیں تو وہ بھی رسول اللہ کا طریقہ، اور امام شافعی کوئی بات بتائیں تو وہ بھی رسول اللہ کا طریقہ، امام مالک کوئی بات بتائیں تو وہ بھی رسول اللہ کا طریقہ، اور امام احمد بن حنبل کوئی بات بتائیں تو وہ بھی رسول اللہ کا طریقہ. تو 4 یہ نہریں ہیں، 4 دریائے ہیں. حنفی دریا ہے، شافعی دریا ہے، حنبلی دریا ہے، مالکی دریا ہے. جب یہ دریا اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ محمدی سمندر میں پہنچ جاتے ہیں. تکبیر، رسالت کے اعلیٰ حضرت، ارے تکبیر، رسالت. اب یہاں پی یو سی ایس ایل سی کے کچھ لوگ بیٹھے ہیں، انجینئر صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے شاعر صاحب. جب ہم 12th کرتے ہیں، 12th پر 11th کرتے ہیں، 11th میں ہمارے پاس بہت سارے سب آپشنز رہتے ہیں. آپ کو کامرس لینا ہے، آپ کو پی سی ایم بی فزکس کیمسٹری بایولوجی لینا ہے، یہ بھی رہتا ہے نا. آپ کو آرٹ سائڈ سے لینا ہے، آپ کو میتھمیٹکس الگ کئی آپشن رہتے ہیں. اب 11th میں یہ آپ کو آپشن دیا گیا، آپ نے چاروں یوز کرنا کہ ارے بولو نا، 4 آپشن دیے نا، 4 میں سے چاروں لینا کہ ایک لینا؟ ایک لینا. کیوں چاروں کیوں نہیں لے سکتے؟ ایک ہی لینا نا. اس لیے 4 کیوں بنے؟ یہ 4 اس لیے بنے کہ ہر آدمی پی سی ایم بھی نہیں کر سکتا تو وہ کامرس کر سکتا ہے. ہر آدمی کامرس نہیں کر سکتا وہ آرٹ کر سکتا ہے. ہر آدمی میتھ نہیں کر سکتا وہ کچھ اور کر سکتا ہے. یعنی ذہن کی ڈیپینڈنسی ڈیپینڈنگ اپون دا میمورائزنگ سسٹم آف اسٹوڈنٹ. تو جو ہماری ذہنی قوت ہے اور جو ہمارا انتھوزیازم ہے، زیل ہے، اس پر ڈیپینڈ کرتے ہوئے یہ 4 آپشن ہے. 4 میں سے آپ کسی کو ایک لے لیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ نے بایولوجی لے لیا 11th میں، کیا لے لیا جی؟ بایولوجی لے لیا نا 11th میں. اب آپ کو 12th میں وہی لینا پڑے گا. ارے وہی لینا ہے کہ نہیں؟ اب آپ نے 11th میں لے لیا، 12 میں چینج نہیں کر سکتے. آپ نے 11th میں بایولوجی یا پی سی ایم بھی لے لیا، فزکس کیمسٹری بایولوجی، آپ کو 12th میں بھی وہی لینا. 12th کے اوپر آپ کو اگر کوئی ڈگری کرنی ہے تو بھی اسی بیس پہ کرنا ہے. سن رہے کہ نہیں سن رہے؟ اب کسی بھی ڈگری میں آپ آگے جا کر کے کامرس نہیں کر سکتے، آگے جا کے آپ آرٹ سائڈ نہیں کر سکتے. آپ نے اگر 11th میں اپنی بیس میں آپ نے اگر پی سی ایم بھی لے لیا تو آپ کو 12th بھی اسی بیس پر کرنا پڑے گا، ڈگری بھی اسی بیس پر کرنی پڑے گی. اب آپ کامرس میں نہیں جا سکتے، آپ آرٹ سائڈ میں نہیں جا سکتے. بس یہی معاملہ تقلید کا ہے. تقلید میں 4 آپشن ہیں. ہر آدمی حنفی نہیں بن سکتا، ہر آدمی شافعی نہیں بن سکتا، ہر آدمی مالکی نہیں بن سکتا، ہر آدمی حنفی نہیں بن سکتا. جس کے اندر قوت ہے حنفیت کی وہ حنفی بن جائے، جس کے اندر قوت ہے شافعیت کی وہ شافعی بن جائے، جس کے اندر قوت ہے مالکیت کی وہ مالکی بن جائے، جس کے اندر قوت ہے حنبلیت کی وہ حنبلی بن جائے. جو چاہے بن جائے. لیکن یاد رکھو اگر حنفی بن گیا تو زندگی بھر حنفی رہنا پڑے گا، شافعی بن گیا تو زندگی بھر شافعی رہنا پڑے گا، مالکی بن گیا تو زندگی بھر مالکی رہنا پڑے گا، اور حنبلی بن گیا تو زندگی بھر حنبلی رہنا پڑے گا. جو چاہو بن جاؤ لیکن وہابی نہیں بننا، وہابی تبلیغی نہیں بننا. کیوں؟ کیونکہ ہم جو حنفی مالکی شافعی حنبلی ہیں ہمارے اندر کوئی اختلاف نہیں، اور جو کام ہم کر رہے ہیں اس پر اختلاف نہیں بولتے. یہ ایک خوشبو ہے، یہ ایک رونق ہے. ابھی دیکھو اس حال میں کتنے کلر کے پردے ہیں؟
कई कलर के है ना, अगर एक ही कलर का होता तो अच्छा नहीं लगता। किसी चीज को खूबसूरत बनाने के लिए उसमें कलर्स का ऐड किया जाता है, फूल ऐड किए जाते हैं, फ्लावर्स लाए जाते हैं ताकि अच्छा हो जाए और अच्छा लगे। ऐसे ही हनफी, मालिकी, शाफी, हम्बली ये इख्तिलाफ नहीं, ये मेरे मुस्तफा के दर के फूल हैं। फूलों से इस्लाम के अंदर खुशबू फैली हुई है। लेकिन वहाबीज़म, देवबंदीज़म, लेस्परांटो, सिस्टमैटिक वहाबीज़म, इनका जो खतरा है वो इस बात में है कि इन्होंने जो गुस्ताखियां की हैं कि राम के कृष्ण कन्हैया नबी पैगंबर, राम कृष्ण नबी हैं। मेरा वहाबी से मेरी बातचीत हुई तो मैंने उससे कहा कि वो मौलवी कासिम नानोतवी ने लिखा कि राम कृष्ण कन्हैया नबी है और गौतम बुद्ध जरूर नबी है, तो अब नबी पर दुरूद पढ़ना जायज है ना? अरे नबी पर दुरूद सलाम होता है ना? तो मैंने वहाबी से कहा कि तुम्हारी दुरूद तो होनी चाहिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला राम व सल्ली अला कृष्ण व सल्ली अला गौतम बुद्ध व सल्ली अला कन्हैया। तो वो भड़क गया, अरे आप क्या कह रहे हैं? तो मैंने कहा नबी को दुरूद पढ़ना चाहिए ना। अरे तेरा वो नबी है, सुन, मेरा नबी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह। हम तो पढ़ेंगे तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। तो समझ गए ना, कुरान मजीद बेहतरीन पढ़ने का मतलब ये मज़ाहिब को समझना, औलिया को समझना, फिरकाबंदी को समझना और समझने के बाद सही रास्ता पेश करना, इसका मतलब है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तो दुनिया में सबसे अच्छा इंसान वो है जो कुरान पढ़े और दूसरों को पढ़ाए। अल्लाह जल्ला शानहु व मिन नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।